ہمارا دیکھنا ہماری صلاحیت ہے، جبکہ اللہ کی صفات اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ وہ سنتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں، وہ دیکھتا ہے ہماری طرح نہیں، وہ کلام کرتا ہے۔ اور یہی آخری بات میں ایک اہم موضوع ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کلام نہیں کرتا۔ جب کلام کرنا چاہے تو ایک کلام نفسی ہے، یعنی اللہ کے دل میں اللہ کی ذات کے ساتھ، خارج میں اللہ کی آواز کو نہیں سن سکتا معاذ اللہ۔ کیوں کہ جب آواز کا ہم اعتراض کریں گے تو پھر اللہ کی زبان، اللہ کے ہونٹ، اور اسی طریقے سے اور بھی تعلیمات کی ہے کہ اللہ پہلے کلام نہیں کرتا تھا، کلام کرتا ہے، پھر کلام کے بعد پھر کلام نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صفات تو حادث ہے اور اللہ کو قدیم ہے۔ یہ ساری منطقی فلسفیانہ باتیں سوائے گمراہی کی کچھ نہیں۔ اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ کے لیے جن اعضاء کا ذکر ہے ان اعضاء میں بھی ہم تشکیلی دیتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جی ہمیں پھر زبان اور ہونٹ ماننے پڑیں گے، یہ بھی اس طرح سے جہالت ہے۔ اللہ چاہے تو پتھر بات کرے، کھجور کا تنا گفتگو کرنے لگ جائے، پہاڑ بات کرے، زمین اور آسمان جواب دے۔ قرآن میں موجود ہے، حدیث کو نہیں مانتے، قرآن میں موجود ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے امانت پیش کی آسمان زمین اور پہاڑوں پر، تو فَأَبَيْنَ انہوں نے انکار کرتے ہیں، يَحْمِلْنَهَا نافرمانی نہیں کی بلکہ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ڈر گئے، یا اللہ ہماری اتنی ہمت بسات نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا سکیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے کھجور کے تنے پٹ کے کھڑا۔ جب منبر بنایا گیا اور کھجور کا تنا ایک کونے میں رکھ دیا گیا تو وہ رو رہا تھا، آواز کے ساتھ رونا، بچے کی طرح بلک بلک کر رونا، سب صحابہ نے سنا۔ اسی طرح سے اللہ نے ارشاد فرمایا إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، یعنی یہ پتھر، یہ شجر، حجر، در و دیوار، تو ہر چیز بولنے کی صلاحیت ہے۔ جنہوں نے جس نے بولنے کی قوت دی وہ نہیں بول سکتا۔ کیسے گمراہ لوگ ہیں، حیران کی ان پر۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو درخت کو حکم دیا، درخت بولنے لگا۔ امام بخاری نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ اس وقت کہتا ہے جب اللہ کی آواز سنی انہوں نے۔ اگر اللہ کا حکم کسی واسطے سے سنا تو ہم سب نے سنا۔ ہم بھی قرآن کسی سے سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ ہم سب کلیم اللہ نہیں ہیں، صرف دو کلیم اللہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شک اور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی۔ ایک دوسرا اہم مسئلہ امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ اس دور میں قرآن کو مخلوق کہا گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو پھر اعتراض کرنے والے نے ایسا اعتراض کیا کہ لوگ اس میں الجھ جائیں۔ کہتے ہیں پھر جو آپ پڑھتے ہو یا اللہ کا کلام پڑھتے ہو یا آپ مخلوق کو پڑھتے ہو، آپ جب تلاوت کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم جو بولتے ہیں، ہمارا جو قول ہے یہ مخلوق ہے، اگرچہ قرآن کے الفاظ ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، ہمارا پڑھنا، ہمارا بولنا یہ وزن ہوگا اور مخلوق کا وزن ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا وزن نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس آخری باب میں ایک اہم مسئلہ ذکر کرتے ہیں اور پھر آخری باب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا یہ بیڑا ہے بڑا مختصر سا ہے، اس کا آخری انجام وزن ہے۔ اس کو حاضر اور دماغ میں ہر وقت موجود رہنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اللہ کیا وزن ہوگا۔ اس کی آخرت میں ہمیں نیکی ملے گی، ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔ یعنی ہماری پوری زندگی میں
اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنا چاہیں تو آخری انجام کو مد نظر رکھیں، اور وہ ہے ترازو اور وہ ہے میزان، اور اس میں آخرت کے اجزاء میں سے اہم ترین جز ہے ایمان کے 6 اجزاء ہیں۔ حدیث جبرائیل میں پڑھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے جواب میں ایمان کیا ہے، فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ اجزاء ہیں ایمان کے، ان میں جو یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، یعنی ساری چیزوں پر، قبر سے لے کر میزان تک۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے مراحل ہیں، یعنی قبر سے اٹھنا، میدان محشر میں جمع ہونا، پھر نیکی اور بدی کے نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے دائیں بائیں ہاتھ میں، اس کے بعد پھر آخر میں وزن ہو۔ یہ آخری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ابتدا نیت درست ہو جائے تو انتہا یعنی وزن وزنی ہوگا۔ پھر ایک اور اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، اور اس پر انہوں نے دلیل دینا شروع کر دی کہ 2 چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ایک عرض ایک جوہر۔ عرض کے معنی پیش آنے والی کیفیت یا صفت، مثلا رنگ، کپڑے پر، دیوار پر، کسی چیز پر کوئی رنگ ہے، اس رنگ کو الگ آپ کیسے دیکھیں گے؟ جہاں بھی رنگ الگ کریں گے تو کوئی نہ کوئی جوہر، یعنی وہ پاؤڈر ہے یا پانی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اور جوہر کہتے ہیں جس کا وجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ وزن کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیونکہ اس دور میں بھی انسان نے اتنی ترقی نہیں کی۔ اب تو یہ اعتراض محمد اور بیکار ہے کہ عرض کو کیسے تولا جائے۔ آج ہم سردی اور گرمی کو ناپتے اور تولتے ہیں، بخار دیکھتے ہیں کہ کتنی حرارت ہے، گرمی کتنی ہے، سردی کتنی بڑھ گئی ہے، کیا جو ہے حرارت میں اور برودت میں، تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو آخری باب ذکر کیا آیت کریمہ سے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم میزان عدل قائم کریں گے، اور فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان کان مثقال حبۃ من خردل، ایک ذرے اور ایک دانے کے برابر معمولی سا بھی کوئی عمل ہوگا، ہم اسے بھی دیا ہے۔ وکفیٰ بنا حاسبین، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ شہادتیں، یہ کرامن کاتبین کی تحریریں، یہ در و دیوار، یہ سب چیزیں تو انسان کو چپ کرانے کے لیے ہوں گی، ورنہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم میزان قائم کریں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت سے باب کو جوڑ دیا تاکہ انکار کرنے والوں کا منہ بند ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ نضعُ کے 2 معنی ہیں، یہ نہیں کہ آج ہم بنائیں گے رکھیں گے، نہیں، بلکہ نقیم، ہم قائم کریں گے اس دن میدان میں لا کر کے۔ اور دوسرا معنی ہے نقب، میزان موجود ہے، صرف اس دن لایا جائے گا اور رکھا جائے گا، پھر اس پہ ترازو ہوگا۔ موازین میزان کی جمع ہے، اور میزان میوزان تھا، تعلیم ہوئی ہے، باؤ ماقب کسرہ کی وجہ سے یہاں سے تبدیل ہوا۔ کہتے ہیں میزان کو موازین کیوں کا جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ یا تو عظمت شان کی وجہ سے، بڑا اہم میزان ہے، یا اس وجہ سے کہ بعض علماء کہتے ہیں میزان بہت سارے ہوں گے، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ میزان ایک ہی ہے، اس کی عظمت شان کی وجہ سے بھی یا موزون کی اختلاف کی وجہ سے جتنی چیزیں تولی جائیں گی سارے لوگوں کے اعمال، اس لیے اس کو جمع لائیں گے۔ اور موازین کی صفت لائیں ہے قسط، موازین اور قسط موضوع صفت ہے، اور قسط کی وضاحت امام بخاری نے آگے کی امام مجاہد کے قول سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
صرف تاکید کے لیے لفظ قسط لائے ہیں، اس لیے کہ قسط مصدر ہے، اور جب مصدر کو صفت کے طور پر لایا جائے تو واحد تثنیہ جمع سب میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل، ایسے ہی میزان قسط اور میزانان اور موازین قسط سب میں یہ جمع کی ایک ہی حالت آئی ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لیوم القیامہ میں لام اس میں بھی دو توجیہ ہیں، یا تو لام فی کے معنی میں یعنی فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں میزان کو لا حاضر کریں گے، اور اگر لام تعلیم کے لیے علت اور سبب بتانے کے لیے تو پھر مضاف محذوف ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِأَهْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِلْجَزَاءِ وَالسَّزَاءِ، یعنی مضاف محذوف مان کر کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے جو استدلال کیا کہ قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے، اور ہم تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی ہے، اتنا حساس اور اس قدر میزان اہلیت اور صلاحیت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ وہ خود نیکی اور بدی کے وزن کو ظاہر کرے گا۔ فرمایا قیامت کے دن تین طرح سے وزن کیے جائیں گے، کہیں تو اعمال تولے جائیں گے، اعمال کو شکل دے دی جائے گی، کہیں اعمال کے ساتھ وہ صحائف تولے جائیں گے جو اعمال نامے جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ مسند احمد کی مشہور حدیث ہے، حدیث سے لکھا تھا کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی برائیوں کے 99 دفاتر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہوں گے، اور جب اس سے کہا جائے گا کہ تم میزان کے پاس پہنچو تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میرے پاس نیکی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا دیکھو بھائی اس کے پاس نیکی کوئی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ایک پرچی ہے جس میں لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میزان کے پاس، وہ کہے گا یا اللہ کہاں حادث سجلات، یہ بڑے بڑے دفاتر، یہ رجسٹر، اور کہاں یہ ایک پرچی؟ اللہ فرمائے گا ضرور نہیں ہوگا، جاؤ وہاں پر۔ چنانچہ اس بطاقہ کو، چھوٹی سی پرچی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں 99 دفاتر، تو کیا ہوگا کہ ثقلت البطاقہ، وہ پرچی وزنی ہو جائے گی، اور طاشت السجلات، وہ سارے دفاتر ہلکی ہو جائیں گے، دفاتر اڑنے لگ جائیں گے، اتنا وزن ان کا کم ہو جائے گا۔ توحید کا بڑا وزن ہے، اس وجہ سے امام بخاری نے کتاب التوحید آخر کا ذکر کر کے اور اس کے ایک ایک جز پر خوب سیر حاصل بحث کی، احادیث لائے، آیتیں لائے اور اس کا ذکر کیا۔ پھر جو باب میں لائے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ، اعمال اور اقوال وزن کی وجہ سے، یعنی دونوں جمع ہیں ان کا وزن کیا جائے گا، لیکن جو ہمارا نسخہ ہے اس میں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قول لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بات نہیں بلکہ مقولے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا وزن ہوگا، اس میں حدیث بھی شامل ہے، آیتیں بھی شامل ہے، ذکر اذکار بھی شامل ہے، حدیث قدسی بھی شامل ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کا وزن ہوگا، یعنی وہ مخلوق ہے۔ قرآن کی تلاوت کے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں وہ مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے، دونوں میں فرق ہے، کلام اللہ اور کلام اللہ کا زبان سے تلفظ، اس لیے قول واحد کا صیغہ امام پہلے ذکر کرتے ہیں، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے قول کہہ کر ان دونوں میں عموم خصوص کا تعلق ہے۔ اعمال بدنی ہو، اعمال لسانی ہو، اعمال قلبی ہو، سارے عمل اس میں شامل ہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ توزن کہتے تھے، وَقَوْلُهُمْ کہہ کر بطور خاص اس کی اہمیت بتلائی، ایسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ، جبریل میکائیل کا تذکرہ تخصیص کے طور پر ان کے بعد پھر کیا فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کے بعد درمیانی نماز کا تذکرہ،
اسی طریقے سے اعمال میں قول بھی شامل ہے، لیکن ہاں اس کی اہمیت بڑی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ بلند درجے تک پہنچیں گے، بہت سارے لوگ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے، بڑی اہم ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جملہ ادا ہوتا ہے کہ لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور کرا رہے تھے۔ شیخ طاؤس امام صاحب کی تیمارداری کے لیے آئے تو انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا، ڈائریکٹ نہیں کیا، کسی سے ذکر کرتے ہوئے گئے کہ امام صاحب تک یہ بات پہنچا دینا کہ فرشتہ سب کچھ لکھتا ہے، یکتب کل شیء حتی الانین، یہاں تک کہ کراتا ہے انسان، یہ جو بھی کرانے کے الفاظ۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کرانا بھی چھوڑ دیا کہ یہ بھی لکھا جائے گا، ہم گناہ اور گالیاں نہیں چھوڑتے۔ ذرا سوچیں، اسی لیے امام بخاری نے قول کا ذکر کیا کہ قول بھی لکھا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تکلیف کے باوجود کرانے کو چھوڑ دیا، جتنی بھی تکلیف ہو، یہاں تک کہ انتقال فرما گئے، لیکن کراتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آگے جو امام مجاہد کا اس سلسلے میں قول ذکر کیا ہے، امام بخاری لغت کے بھی ماہر تھے۔ امام مجاہد نے کہا ہے، قال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، فرماتے ہیں رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں قسطاس، اور بعض کہتے ہیں قسطاس دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے قسط جس کے معنی عدل اور ایک ہے طاس جس کے معنی ترازو کے۔ کہتے ہیں دونوں کا مجموعہ کا معنی یہ ہے، قسطاس کے معنی بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والا یا انصاف۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس میں قسط میں اور قسط میں فرق ہے۔ قسط تو عدل کو کہتے ہیں اور قسط کے معنی ظلم کے ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مصدر تو بہرحال قسط ہی رہے گا، لیکن مجرد اور وظیفی میں فرق ہے۔ قسطہ سے جب آتا ہے تو اس کے معنی ظلم کے ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ اور جب باب افعال سے آئے اقسط یقسط، اس کے معنی انصاف کرنے اور فیصلہ کرنے کے ہیں۔ اللہ کیسا عدل کرے گا؟ اللہ عادل ہے اور عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ اسی طریقے سے اس میں بہت بڑی باریکیاں ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب رومی زبان کا لفظ ہے تو قرآن میں کیوں آیا؟ قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بلسان عربی مبین۔ علماء نے جواب دیا ہے کہ اصل کے اعتبار سے کسی زبان میں لفظ استعمال ہوتا تھا، اب یہ عربی یعنی اب یہ عربی بن گیا تو اس میں سارے اصول عربی کے اس میں یہ معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی اعراب کی حیثیت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس سند میں جو ہم نے محدثین کا نام ذکر کیا اور سنا ہے، امام احمد بن اشراف حضرمی کوفی ہے۔ امام بخاری کوفہ کے تمام مشائخ سے یہ ذکر کرتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک جو راوی ہیں سب کے سب کوفی ہیں۔ کوفہ علم کا مطلب رہا ہے، لیکن بعد میں پھر کوفہ وہ بن گیا جس کی وجہ سے کہتے ہیں کوفی لا یوفی۔ دوسرے امام احمد کے جو استاد ہیں وہ ہے محمد بن فضیل بن غزوان الضبی ابو عبد الرحمن الکوفی، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کے متعلق بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ تھے، محدثین نے اس کی تردید کی ہے۔ امام بخاری ثقہ راویوں سے حدیث ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے جو شیخ ہیں وہ عمارہ بن قعقاع، عمارہ بن قعقاع بن شبرمہ، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ان کے جو شیخ ہیں ابو زرعہ، یہ مشہور صحابی جابر بن عبداللہ کے پوتے ہیں، اور محدثین نے کتابیں لکھی ہیں اور لکھا ہے کہ اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اولاد سے حدیث بیان کیا کرو تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ابو زرعہ بن عمرو بن جریر بن عبداللہ البجلی الکوفی یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ پھر یہاں پر حدیث کے جو الفاظ ہیں حدثنا، پھر آگے عن کے ساتھ، اس میں بھی باریکی ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں اس کا ذکر کیا ہے کہ حدثنا اخبرنا اور قراءتنا علیہ اسماء، یہ سب درست ہے، لیکن عام کے ساتھ جب کوئی روایت امام بخاری لیتے ہیں تو بڑی سخت اور کڑی شرط عائد کرتی ہے کہ وہ راوی ایک تو مدرس نہ ہو اور دوسرے نمبر پر وہ راوی اپنے شیخ سے ضرور زندگی میں ایک دفعہ مل چکا ہو تو اس کی روایت لیں گے۔ امام مسلم کہتے ہیں اس کی شرط کی ضرورت نہیں ہے، ہم عصر ہونا کافی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہے اور حافظ الحدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معجزات میں سے عظیم شان معجزہ ہے، یہ ایک محدث نے ذکر کیا ہے۔ امام سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ 4 سالوں میں 1 سال تو کہیں گورنر بھی رہے ہیں، 3 سال کا عرصہ آپ کے پاس رہے، 5374 حدیثیں بیان کی ہیں انہوں نے۔ اس قدر کثیر تعداد میں کسی صحابی سے حدیث مروی نہیں۔ ان کی سیرت پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، وقت کی قلت اجازت نہیں دیتی۔ میں اپنے بچوں سے، طلباء سے اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے اس بندے یعنی ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو مسلمانوں کا محبوب بنا دے اور مسلمانوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، جو مومن ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی والدہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ جو میرے لیے دعا کرے تو اس کو محبت فرما دے۔ تو ایک محدث دور سے آئے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علاقے کے فلاں عامل نے مجھے بھیجا ہے آپ کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے دعا کی۔ ابو ہریرہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کسی صحابی نے روایت کیا ہو ابو ہریرہ نے حدیث بیان نہیں کی۔ سب مسائل پر حدیث ان کے پاس تھی۔ کم احادیث ہیں کہ صحابہ کسی صحابی سے روایت کر رہے ہوتے ہیں نا، ابو ہریرہ کسی صحابی سے حدیث بیان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوصانی خلیل، بار بار ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث کی طلب کے لیے جو خوبیاں ہونی چاہیے جو امام شافعی نے ذکر فرمائی وہ بدرجہ عطا پائی جاتی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں صرف بچوں کے لیے کہ اخیرا تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصيلها ببيان سقاء وحفظ واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ وطول زمانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسی جفاکشی، ایسی محنت، ایسا شوق، ایسی حاصل دماغی، اس قدر قربانی دی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا ہمارا یہ ثبوت ہے الحمدللہ کہ ہمارے ادارے بھی ابو ہریرہ کے نام سے، مساجد بھی ابو ہریرہ کے نام سے، اور ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ امت کے پہلے فقیہ ہیں جنہوں نے حدیث کو سمجھ کر کے جب وضو کرنا شروع کیا تو قرنی سے اوپر تک وضو شروع کیا۔ کسی نے دیکھا تو کہنے لگے تم دیکھ رہے تھے، تم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کہتے دیکھا ابو ہریرہ فقیہ معاذ اللہ، یہ فقرات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں۔ ایک محدث نے بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے، لکھتے ہیں ایک مجلس میں ایک شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سن کر کہتا ہے کہ وہ تو غیر فقیہ تھے، کہتے ہم بیٹھے بیٹھے کے اوپر سے ایک اذاب کھلا، لوگ دوڑے تو وہ اذاب اسی کے پیچھے۔ محدث کہتے ہیں ہم نے کہا توبہ کر، تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، تو ساتھ میں غائب ہو گئے۔ جو ابو ہریرہ کی شان کو گستاخی کرتے ہیں اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیں۔ بڑے عظیم صحابی ہیں اور حافظ حدیث ہیں، فقیہ امت ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث کے الفاظ بھی بڑے دلچسپ ہیں، دیکھیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ سب خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر بات ہے۔ کہتے ہیں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بالکل ایسی جیسے کوئی شخص کہے کہ 2 لڑکے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بہت ذہین ہیں اور
ان کے لیے مجھے کوئی لڑکی کا رشتہ چاہیے تو سارے متوجہ ہوں گے کہ وہ ہے کون. میں اپنی بیٹی ان کو دوں گا تو اتنا ذہین اتنا اچھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت انداز میں اس حدیث سے کتاب کا اختتام کیا کہ لوگوں کی توجہ کا مقصود ہو جائے کہ وہ دو کلمے ہیں کون سے. پھر کلمہ یہاں پر کلام کے معنی میں کلمتان کا مطلب دو کلام دو جملے, اور حبیبتان حبیب محبوب کے معنی میں اسے تفسیر کو معنی سے مفہوم کے, اور محبوبتان الرحمن کہہ کر اللہ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے. یہ بھی ان کا جواب ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کا معاذ اللہ صفت اور مادہ نہیں ہے بلکہ رحم کا معنی انعام ہے اور غضب کے معنی سزا کے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے, رحمت کے دن کا غصہ کرے گا, رحمت فرمائے گا. یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی بغیر تعظیم کے, بغیر تشبیہ کے, بغیر تعظیم کے من معان ماننا یہ ایمان ہے. تو اللہ رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم سب پر بھی رحم فرما دے. وہ بہت رحم کرنے والا دو کلموں سے بہت محبت کرتا ہے. حبیبتان الرحمن کیا مطلب کہ ان کے کہنے والے اللہ کے بڑے محبوب ہیں. جو کہیں گے, جو یہ الفاظ ادا کریں گے وہ اللہ کے بڑے چاہیں گے, وہ لاڈلے ہوں گے. حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان, دو کلمے بڑے ہلکے ہیں زبان پر, یعنی بڑے آسان ہیں. کہتے ہیں مشکل الفاظ جیسے سا, شین اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں ان کا اگر اکٹھا ہو جائے تو بولنے میں دقت و دشواری ہوتی ہے, لیکن یہ کلمات بڑے ہی سہل ہیں, بڑے ہی آسان ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ. چھوٹے بچوں کو بھی ان الفاظ سے ہی بولنا سکھایا کریں. چھوٹے بچے جب بولنا سیکھیں تو یہ پاکیزہ الفاظ سکھائیں. اور پھر فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بڑے وزنی ہیں. کیسا وزنی نہ ہو, ایک کلمہ ترازو کو بھر دے گا. اور بہت ساری حدیثیں ہم پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان الميزان اور تملأان ما بین السماء والارض. زمین و آسمان کا خلا بھر دیں گے, یہ میزان کو بھر دیں گے. سبحان اللہ اور الحمدللہ میں توحید کے دو اہم پہلو ہیں. ایک ہے توحید اثباتی, ایک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا کہ اللہ ایک ہے, اور ایک ہے توحید جس میں شرک کی نفی, توحید تنزیہ جسے کہتے ہیں. یعنی کوئی شریک نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی بیوی نہیں, کوئی وزیر نہیں, کوئی مشیر نہیں, کوئی ہمدرد نہیں, کوئی برابر نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو دونوں میں سے جو پہلی توحید ہے وہ تو مشرکین بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے, اللہ خالق ہے, اللہ رازق ہے. لیکن مسلمان پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں. اس لیے سبحان اللہ اس میں دو دفعہ ذکر ہوا, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم میں الحمدللہ ایک ہی دفعہ ذکر ہوا. سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. قرآن مجید کی 7 صورتیں اس سے شروع ہوتی ہیں سبحان اللہ سے. سبحان الذی اسری سبح للہ یسبح للہ, اور ایک صورت میں سبح تسبیح بیان کی تھی, اور الحمدللہ سے بھی 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں. بڑے عظیم کلمات ہیں, بہت ساری فضیلتیں ہیں. مصطفیٰ احمد کی ایک حدیث پھر ہم الفاظ پر کہ سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور تعوف تو میں کمزور ہو گئی ہوں, اب میں اتنی عبادت نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایسی کوئی چیز سکھا دیجئے کہ میں بیٹھے بیٹھے اس کام کو مجھے زیادہ ثواب مل جائے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبح اللہ 100 مرتبہ, 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا گویا کہ تم نے 100 غلام اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے خرید کے آزاد کر دیے ہوں. اللہ اکبر, ذرا سوچیں حضور ثواب. 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ایسا ہے جیسے جناب اسماعیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے, ہمارے باپ دادا میں سے کوئی غلام ہو, وہ کوئی خریدے, اس نے ہم پر بھی احسان کیا تھا.
گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفاعت اور قربت میں اس طرح آئی تھی اسے کہ آپ کے خاندان سے 100 غلام جس نے آزاد کیا، اور فرمایا کہ الحمدللہ 100 دفعہ کا ہوگی تو ایسا ہی ہے جیسے تم نے 100 خوبصورت گھوڑے زین کے ساتھ، لگام کے ساتھ مکمل تیار کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دی۔ بڑی فضیلت ہے، بہت اجر و ثواب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج ہماری زبان نمبر 1 تو کچھ لوگوں کی زبان تو مختلف لفظیات سے بھری رہتی ہے، یعنی خوان، گٹکا، چھالیا، تمباکو۔ دیکھیں انسان کھانے کے لیے نہیں آیا، ہم وقت جو کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، میں قرآن کی ایک آیت سے ان کو نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یأکلون کما تأکل الانعام، وہ تو جانوروں کی طرح کھاتے رہتے ہیں۔ ایک عالم کا واقعہ ہے کھانے سے متعلق کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی کم کھاتے تھے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب امام بخاری بیمار ہوئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا پیشاب جائزے کے لیے کہ کیا بیماری ہے، تو انہوں نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سال سے سالن نہیں کھایا، روٹی پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے۔ تو کھانا کیوں کھانا چاہیے؟ یہ جائے کہ کھانا بھی خوب کھائیں اور اس کے بعد پھر ہمارا کچھ نہ کچھ چباتے رہیں۔ یہ زبان بڑی قیمتی ہے، یہ زبان جنت کے بلند درجات تک بھی پہنچا سکتی ہے، جہنم کے گھروں میں بھی گرا سکتی ہے۔ تو ایک تو بری عادتوں سے اپنی زبان کو پاک رکھیں، دوسرے نمبر پر لغو و لعب سے، جیسے امام احمد کا واقعہ سنا کہ کراہنے کو بھی کہیں لکھا جائے گا تو کیا غیبت نہیں لکھی جائے گی، چغلی نہیں لکھی جائے گی، کیا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے لکھے جائیں گے، کیا کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں لکھا جائے گا؟ اللہ اکبر، زبان کی حفاظت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جس مجلس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن حسرت ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے جب مجلس میں بیٹھے اور ذکر نہ کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گویا کہ ایک مجلس ہے اور اس کا اختتام کلمات پر ہونا چاہیے، توحید پر، لا الہ الا اللہ پر، سبحان اللہ پر، الحمدللہ پر، جیسا کہ صحیح مسلم کی کئی حدیثیں ہیں۔ ابو ذر غفاری راوی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ احب الکلام اربعون، 4 کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، 4 کلمات بھی محبوب ہیں اور کلمتان حبیبتان بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس کا معنی اس کی نفی نہیں ہے، بلکہ 4 محبوب کلام میں سے 2 کلمے یہ ہیں جو اس حدیث میں ذکر ہوئے۔ عدم ذکر اور عدم نفی کو مستلزم نہیں ہے کہ باقی کلام کی نفی ہو گئی کہ کوئی اور کلام محبوب نہیں ہے، اللہ کے بڑے کلام محبوب ہیں۔ اور پھر آخر میں اس حدیث کے لانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب بھی ایک مجلس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجلس میں بیٹھو اور اٹھنے لگو تو اللہ کی حمد و تسبیح کرو، کہو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، تاکہ تمہارے زبان سے نکلنے والے جو کلمات وہ معاف ہو جائیں۔ تو اسی طرح یہ جو مجلس ہے، کتاب کی مجلس، اس کو بھی انہوں نے ایک مجلس کے طور پر اختتام میں سبحان اللہ، الحمدللہ کا ذکر فرمایا۔ یعنی ہماری ہر مجلس میں اگر اللہ کا ذکر نہ ہوا تو ہمارے لیے شرمندگی ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری نے جب مجلس کے اختتام کے کلمات کے ساتھ، میں بالخصوص اپنے استاد محترم جن سے ہم نے بہت ساری کتابوں میں بالخصوص عقیدہ واسطیہ پڑھا، ماشاءاللہ ہمارے شیخ کو عقیدہ واسطیہ اور اس کی شرح پوری زبانی ہے، کتاب کا بھی نہیں لیتے اور زبانی تشریح کرتے ہیں الحمدللہ بھی۔ اس میں ابتدا میں الفاظ شیخ نے ہمیں پڑھائے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا حد بلوغت کو پہنچے یا بچپن میں کلام کرے تو پہلی چیز جو زبان پر آئے وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور دنیا سے جائے آخری چیز وہ لا الہ الا اللہ۔ تو سبحان اللہ کی لا الہ الا اللہ کا مفہوم تنزیہ ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کے تمام باقی لمحات میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، اپنے عقائد کی حفاظت کرنے، اپنے اعمال کو درست کرنے، قرآن و سنت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء مشائخ اور بالخصوص ہمارے اساتذہ جنہوں نے یہ اعتماد کیا اور ایک طالب علم کی
میرے رب ٹوٹی پھوٹی باتوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے موقع دیا. اللہ مجھے اور آپ کو ہماری اس مجلس کو آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دے.